آپ کے بعد آ کر نہ تو کوئی کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے قیامت تک کے لیے کسی چیز کی علت اور حرمت کو بیان کرنا یہ بھی بے شک محمدی علیہ صاحب حسنت اسلام کا ایک مقصد ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حلال یا حرام کردہ چیزوں کو حلال یا حرام ماننا ضروری ہے، بے عین ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام ماننا ضروری ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جن لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کا قتال کا حکم دیا گیا تھا، ان کے بارے میں ایک چیز یہ بیان فرمائی کہ وہ ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام بھی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، چونکہ وہ بھی وہی سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام ماننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کی حرام کردہ چیزوں کو بھی حرام ماننا ضروری ہے۔ بلکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں وہ بھی اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ اگر قرآن کی شکل میں ہے تو قرآن کس نے بتایا ہے؟ ہمیں تو قرآن کا علم نہیں تھا، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ یہ کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے، تو ہم نے اس کتاب کو مان لیا۔ کس کے کہنے پر؟ نبی علیہ السلام کے کہنے پر۔ تو اس لیے حلال و حرام میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتھارٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، باب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا محلا و محرما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ وہ چیزوں کو حلال قرار دیں اور حرام قرار دیں، محلا و محرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کو تو اللہ نے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور حرام قرار دیتے ہیں۔ وہ جو سورۃ الاعراف کی آیت ہے، سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، کہ وہ اللہ کے رسول ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک نجس چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ تو خود قرآن نے بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور یہی بات عبداللہ بن عباس بیان فرما رہے ہیں۔ بے شک محمدی علیہ صاحب السلام کا 19واں مقصد نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آپ کی وہ صفات جو تورات میں بھی بیان ہوئی۔ الہامی کتاب تورات میں آپ کی جو صفتیں بیان ہوئی ہیں وہ خود صحابہ کرام نے بیان کی، صحیح بخاری میں وہ بیان ہوئی، اور میں ان میں سے نبی حدیث ہے لیکن میں ان میں سے صرف وہ حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں نبی اسلام کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا پہلی کتاب میں بھی، وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَةَ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تب تک اپنے پاس نہیں بلائے گا، تب تک پیغمبر علیہ السلام کی وفات نہیں ہوگی جب تک آپ ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہیں کر دیتے، جب تک اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ٹیڑھی
اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو انہوں نے فرمایا کہ اب نبی الاسلام کی وفات ہو جائے گی. بظاہر تو کوئی ایسی چیز سورۃ النصر میں نہیں ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں نبی الاسلام کی وفات کی بات کی گئی، لیکن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس صورت میں نبی الاسلام کی وفات کی خبر دی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا تھا، جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو کھڑا کیا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا ہے. جب مقصد پورا ہو گیا ہے اب آپ اللہ سے جا ملیں گے. تو فرمایا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو تب تک فوت نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی ملت کو سیدھا نہ کر دیا جائے. فرمایا کہ لوگ کہنے نہ لگ جائیں لا الہ الا اللہ، یعنی جب تک لوگ اس چیز کا اعلان نہیں کریں گے تب تک پیغمبر کی وفات نہیں ہوگی. وَتُفْتَحُ بِهَا أَعْيُنُ عُمْيٌ، تب تک نبی پاک کی وفات نہیں ہوگی جب تک اندھی آنکھوں کو کھول نہ دیا جائے. اندھی آنکھوں کو کھول نہ دیا جائے، نابینا آنکھوں کو جب تک بینا نہ کر دیا جائے تب تک پیغمبر کی وفات نہیں ہوگی. وَآذَانٌ صُمٌّ، اور جب تک بہرے کانوں کو ٹھیک نہ کر دیا جائے اور کھول نہ دیا جائے تب تک نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوگی. وَقُلُوبٌ غُلْفٌ، اور جن دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں جب تک دلوں کے غلافوں کو اتار کر دلوں کو شائع نہ کر دیا جائے تب تک اللہ اپنے پیغمبر کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے. عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ بے شک محمدی صاحب الصلاۃ والسلام کا مقصد کیا تھا؟ خرابیوں کی اصلاح، یہ ایک مقصد تھا. اور ایک مقصد خود آپ نے اسلام میں بیان فرمایا، 20واں مقصد انما بعثنی اللہ مبلغا ولم یبعثنی متعنتا، اللہ نے مجھے مبلغ بنا کر بھیجا. یہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے میری لگائی، اور آپ کی پیروی میں یہ امت کا کام ہے اللہ کے دین کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا. بے شک محمدی صاحب السلام کا 21واں اور آخری مقصد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں. ایک ہے اچھے اخلاق کا ہونا، ایک ہے ان کی کمپلیشن اور پرفیکشن. تو نبی علیہ السلام گڈ کریکٹر کی پرفیکشن کے لیے مبعوث ہوئے لِأُتَمِّمَ، تاکہ ان کو آپ مکمل شیپ میں پیش کریں. اور ایک حدیث میں حسن الاخلاق ہے، اچھے اخلاق، اس کا بھی مفہوم ہے انی بعثت لِأُتَمِّمَ صالح الاخلاق، عمدہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور پھر آپ دعا بھی کرتے تھے وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اللہ جو بہترین اخلاق میں مجھے وہ عطا فرما دیجئے. لا یہدی لأحسنها الا انت، جو گڈ کریکٹر ہے اللہ وہ آپ ہی عطا فرماتے ہیں، اس کی توفیق بھی آپ ہی دیتے ہیں. برے اخلاق سے مجھے دور کرنا آپ کے علاوہ کوئی نہیں دور کر سکتا. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اللہ آپ نے میری صورت کو بھی عمدہ بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی عمدہ بنا دیجئے. تو یہ پرفیکشن ہے. ذاتِ کریکٹر کی گواہی خود قرآن نے دی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں.
خلق عظیم، عظیم کریکٹر کے آپ مالک ہیں، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث کیے ہیں۔ تو میں نے اپنے خطبات کے اندر نبی علیہ السلام کے مبعوث کیے جانے کے قرآنی اور حدیثی 21 مقاصد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقاصد کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آخر دعوانا